السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے غار والوں کے متعلق پوچھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں سے پہلے والے لوگوں میں سے 3 لوگ کہیں جا رہے تھے پچھلی امتوں میں۔ ان لوگوں نے غار میں پناہ لی، غار کے اندر گئے تو ایک پتھر آ کر گرا اور غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ طریقہ نہیں تھا۔ ان تینوں بندوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا، جس سے وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور ان کے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بن گیا۔ ایک آدمی نے ان 3 میں سے اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ دیا کہ کہا کہ یا اللہ، میرے پاس ایک شخص نے مزدوری کی اور اس کی جو مزدوری بنتی تھی وہ بغیر معاوضہ مزدوری لیے چلا گیا۔ میں نے اسے اس مزدوری کو تجارت میں لگایا اور پھر اس سے کچھ گائیں وغیرہ خریدی، اور وہ گائیں اللہ نے ان کے اندر برکت دی۔ جب یہ کافی عرصے بعد شخص مجھے ملا اور اپنی مزدوری مجھ سے طلب کی یا میں نے اس کو اس کی مزدوری دی تو کہا کہ یہ اتنی گائیاں، اتنی بکریاں وغیرہ لے لے۔ اسی طرح ایک اور شخص نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلانا چاہا جبکہ میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے۔ ان کی نیند کو خراب نہ کرنے کی خاطر میں ساری رات ان کے سرہانے دودھ لیے کھڑا رہا، مگر ان کو جگایا نہیں اور بچوں کو اس وقت تک دودھ پلایا نہیں جب تک کہ ماں باپ دودھ نہ پی لیں، یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے فجر ہو گئی۔ اسی طرح ایک تیسرے شخص نے کہا کہ میں ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے پر پوری طرح قدرت حاصل کر چکا تھا اور زنا کرنے کے لیے اس کے دونوں پیروں کے بیچ میں بیٹھ بھی چکا تھا، لیکن یا اللہ، تیرے عذاب اور تیرے خوف کی وجہ سے میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس عورت کو زنا کروانے کے میں پیسے بھی دے چکا تھا اور وہ 100 دینار یا وہ پیسے میں نے بغیر لیے اس عورت کو چھوڑا اور تیرے خوف سے میں نے زنا نہیں کیا۔ ان 3 بندوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا، ہر ایک دعا کرتا رہا، پتھر تھوڑا تھوڑا سرکتا رہا، سائیڈ پر ہوتا رہا، اور جب تیسرے آدمی نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا تو پتھر غار کے منہ سے اتنا ہٹ گیا کہ یہ تینوں سلامتی کے ساتھ غار سے باہر نکل آئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندہ نیک اعمال کا وسیلہ دے تو یہ جائز اور درست ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف قرب وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو پاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف قرب کا ذریعہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ نیک اعمال اللہ کے سامنے بطور قرب، بطور وسیلہ پیش کیا جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی بزرگ سے دعا کروا لینا وغیرہ ذالک۔ تو یہ ہے غار والوں کا حال۔ واللہ اعلم الصواب۔